اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ اس دنیا کو بڑا محبوب رکھتے ہو، جلد مل جانے والی کو محبوب رکھتے ہو، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اس کو اگنور کیے بیٹھے ہو، اس سے غافل ہو۔ اور فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم اس دنیا کی زندگی سے بڑا اثر لیتے ہو، بڑے انسپائر ہو جاتے ہو، ادھر گاڑیاں دیکھتے ہو، گھر دیکھتے ہو، موبائلز دیکھتے ہو، نئے آئی فونز آتے ہیں ان دیکھتے ہو، اور لوگوں کی لائف سٹائلز دیکھتے ہو، تو تم اتنے انسپائر ہو جاتے ہو، اور کیا ہے کہ تم آخرت کو بھول جاتے ہو، حالانکہ وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور کیا فرمایا پھر اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو ایک آیت کے اندر بیان کر کے کلیئر کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اٹس این illusion، یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تمہارا 70-80 سال کا یہ خواب ہے۔ یہ جو 70-80 سال کی زندگی ہے، تم یوں سمجھ لو کہ تم 70-80 سال سوئے ہوئے ہو، اور یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی ایک ڈریم ہے۔ جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزانہ خواب آتے ہیں، لیکن جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوتے ہوئے، تو جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری فیلنگ یہ نہیں ہوتی کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں سب کچھ ریئل لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک بالکل لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک ریئل لائف میں سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو آنکھ کا کھلنا ہے، یہ عمل جو ہے ان دو کیفیات کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسیشن کریٹ کرتا ہے کہ نہیں حقیقت کیا ہے اور خواب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آج زندہ ہیں، ہماری روح ہمارے جسم میں ہے، اور ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب تک یہ روح اس جسم میں ہے ہمیں یہ خواب حقیقت لگے گا، جس دن یہ روح اس جسم سے نکل جائے گی تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ نہیں وہ تو 70 سال جو میں دیکھ رہا تھا وہ تو خواب تھا، اور یہ جو اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے یہ تو اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو یہ جو موت ہے، موت ہمیں حقیقت میں اس دنیا کے خواب سے نکال کر اصل زندگی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ لیکن تو یہ کیا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا، اتنی زیادہ ٹریننگ کی کہ تمہیں ریئلائز ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی یہ اتنی انویلیویبل ہے کہ اگر اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کو دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یوں ایک چیز پھینک دی، بھائی پھینک دی ہے، جس نے اٹھانی اٹھا لو، مسلمان اٹھائیں گے مسلمان اٹھا لیں، کافر اٹھائے گا کافر اٹھا لے، مشرک اٹھانا چاہتے اٹھا لے، منافق اٹھانا چاہتے اٹھا لے، گری ہوئی چیز ہے کوئی بھی اٹھا لے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سمندر کی پھر ایک اور حدیث میں اگزامپل دی کہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے، دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن کیا آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور پھر نکال لے، تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا رہے گا یہ دنیا ہے، اور آخرت ایسے جیسے کہ وہ پورا سمندر ہے۔ اب کیا کمپیریزن ہے؟ انگلی کے اوپر جو لگا ہوا پانی کا قطرہ ہے حقیر سا، اس کو اگر آپ سمندر کے پانی کے ساتھ کمپیریزن میں ریشو نکالنا شروع کریں تو ریشو بھی نہیں نکل سکتی۔ تو دنیا کی اور آخرت کی ریشو کیا ہے؟ وہ اتنی ریشو ہے، اگر اس کا ریشو نکالنا چاہیں اس قطرے کی تو شاید 0.00 کتنے زیروز لگانے کے بعد شاید کوئی آخر میں آ کے کوئی چھوٹا سا 1 آ جائے۔ لیکن کیا یہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا بہتر ہے یا کہ جو سمندر کی طرح اتنی بڑی ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ تو یہ ساری ایگزامپلز دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا ہے یہ سمجھائی کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو تاکہ تم اس کو جو ہے وہ آخرت کے اوپر فوکس کر سکو۔